وہ شخص جو ستھرا ہو گیا، جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا، رسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، پھر نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ تو اس آیت کریمہ میں انسان کی کامیابی کے تین ادوار بیان کیے گئے ہیں، تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ دل کا ستھرا ہو کر انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے، اور یہ اصل کامیابی ہے کیا؟ یوں تو ہر انسان اپنے اپنے طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اپنا ایک مزاج بنا رکھا ہے کہ ہم اگر یہ بن جائیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم وہ بن جائیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اپنے اپنے طور پر لوگوں نے کامیابی کا ایک خاکہ ذہن میں بٹھا رکھا ہے۔ کسی کے دل میں یہ خیال ہے اگر ہم ڈاکٹر بن گئے تو ہم کامیاب ہو گئے، کسی نے سوچا ہم اگر بہت بڑے منسٹر بن گئے تو ہم کامیاب ہو گئے، کسی نے کہا ہم بہت بڑے دولت مند ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے، کسی نے سوچا ہم نے بہت بڑی حکومت حاصل کر لی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ حتیٰ کہ ظلم کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور مظلوم بھی یہ سوچتا ہے اگر ہم نے اس ظلم پر صبر کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ہر انسان اپنے اپنے طور پر کامیابی کا ایک مزاج لیے بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جس کو حقیقی کامیابی سمجھ رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے، ہر طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ اگر طاقت کی ضرورت پڑ رہی ہے تو طاقت استعمال کر رہا ہے، اگر مال کی ضرورت پڑ رہی ہے تو مال استعمال کر رہا ہے، اگر اولاد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اولاد کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ ہر چیز کا استعمال کر رہا ہے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جتنے بھی مقاصد انسان نے اپنے طور پر بنائے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایک دن یہ مقصد اس کا ختم ہو جاتا ہے اور انسان ابھی باقی رہتا ہے۔ کیونکہ انسان، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری بیچ کی زندگی ہے۔ اس سے پہلے ہم دو دور سے گزر چکے ہیں، دو دور ہمارے سامنے اور آنے والے ہیں۔ یہ بیچ کا دور جس میں ہم چل رہے ہیں، اور اسی میں ہم کو کچھ بننا ہے۔ پچھلے جو دور تھے وہ یہاں آنے کے لیے تھے، آگے جو دور ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہو کر جانے کے دور ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا، تو ہم عالم ارواح میں تھے، یہ ہماری پہلی منزل تھی۔ اس کے بعد اللہ نے ہم کو ماں کے پیٹ میں بھیج دیا، ہم ماں کے پیٹ میں جسم کی شکل میں آ گئے، یہ ہماری دوسری منزل تھی۔ اب ہم اس دنیا میں آ گئے پیدا ہونے کے بعد، یہ ہماری تیسری منزل ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی منزل آنے والی ہے جو عالم برزخ ہے۔ ہم کو موت کے بعد عالم برزخ میں رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کو میدان قیامت میں پہنچنا ہے، وہاں کی زندگی پھر آخری زندگی ہوگی۔ تو ہماری جو آخری منزل ہے وہ میدان قیامت ہے، وہاں پھر ہمارا فیصلہ ہونا ہے، کس کو کدھر جانا ہے، کس کے حصے میں کیا آنا ہے، کس کو کیا انعام ملنا ہے، کس کو کیا سزا ملنی ہے۔ وہاں پر جو فیصلہ ہوگا وہ دائمی فیصلہ ہوگا۔ جس کے لیے آرام ہوگا تو ہمیشہ کا آرام ہوگا، جس کے لیے مصیبت ہوگی تو ہمیشہ کے لیے مصیبت ہوگی۔ تو یہ ہمارا بیچ کا دور چل رہا ہے۔ جب بیچ کا دور چل رہا ہے تو اصل کامیابی ہے کیا؟ ہمیں اس بیچ کے دور میں کس کامیابی کی تیاری کرنی ہے؟ وہ کون سی کامیابی ہے جس سے قرآن کامیابی کہہ رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، فلاح پا گیا۔ کون شخص؟
جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے رب کا نام کا ذکر کیا، جس نے نمازیں ادا کی، وہ بامراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو اب بامراد کامیاب کون ہوتا ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم کو ہمیشہ کا سکون مل جائے، ہم کو ہمیشہ کا آرام مل جائے، ہم کو ہمیشہ کی راحت مل جائے، یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ اور اسی راحت کے تلاش کے لیے انسان دنیا بھر کی محنتیں مشقتیں کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، چاہے وہ کارخانے ہوں، چاہے وہ فیکٹریاں ہوں، چاہے وہ اسکول اور کالجز ہوں، جتنی بھی چیزیں ہوں، یہ سب صرف اسی لیے ہیں کہ اگر ہم کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو ہم کو راحت مل جائے گی، ہم کو سکون مل جائے گا، ہم اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو دائمی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دائمی سکون کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں کبھی مصیبت آئے گی، کبھی راحت آئے گی، کبھی بیماری آئے گی، کبھی آپ صحت مند ہوں گے، کبھی آپ غریب ہو جائیں گے، کبھی آپ امیر ہو جائیں گے، کبھی آپ بڑے ہو جائیں گے، کبھی آپ دوسروں کے سامنے اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہوئے محسوس کریں گے۔ اس طریقے سے کہ دنیا کے اندر ایک حالت پر چیزیں رہتی نہیں ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ یہاں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، سکون بھی ہے، آرام بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے۔ یہاں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان کے سامنے مصیبت آ جائے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن ضرور ختم ہونے والی ہے۔ ایسے کسی کو راحت نصیب ہو جائے تو اسے متکبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ راحت بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن اسے بھی ختم ہونا ہے۔ تو راحت و سکون کے وقت متکبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، راحت و سکون کے وقت فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مصیبت کے وقت جزا اور فضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں مصیبت آتی ہے، انسان صبر کر کے اس مصیبت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور دنیا میں راحت آتی ہے، انسان شکر ادا کر کے اس راحت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور ٹھیک اس کا الٹا کرنے کے بعد اس کو نقصان ہی ہوتا چلا جاتا ہے کہ مصیبت آنے کے بعد جزا اور فضا کرنے لگتا ہے، تو اس کی وہ مصیبت کے جو انعامات ملنے والے تھے وہ انعامات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسی راحت و سکون میں انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں جو انعامات ملنے والے تھے وہ انعامات ختم ہو جاتے ہیں، انسان اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انسان کتنی بھی ترقی کر جائے، کتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو حاصل کر لے، کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے، لیکن دائمی سکون اس کو ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ دائمی سکون کے لیے دنیا نہیں ہے، دائمی سکون کے لیے اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے تو جنت کو بنایا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ اب انسان کا مزاج دیکھیے، انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، کتنا نازک مزاج ہے یہ انسان۔ یہی انسان 100 سال پہلے کتنی مشقت کی زندگی گزار رہا تھا، اس وقت بھی یہ راحت کی تلاش میں تھا، اس وقت اسباب مہیا نہیں تھے لیکن تلاش جاری تھی، اور آج وہ اسباب مہیا ہو گئے ہیں۔ پہلے انسانوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں، اس طرح کے روڈ نہیں تھے، اس طرح کے گھروں میں آسائش نہیں تھی، اس طرح کے اے سی کے روم نہیں تھے، اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں، پھر بھی انسان زندگی جی رہا تھا، یعنی مشقتیں اٹھا کے بھی جی رہا تھا۔ آج اتنا سکون ملنے کے باوجود بھی انسان مزید سکون کی تلاش میں ہے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت کچھ ایسی ہے کہ اس کے سکون کی انتہا ہے ہی نہیں۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ انسان جب مصیبت میں کچھ دنوں زندگی گزار لیتا ہے، اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے جو اس سے بڑی ایک راحت مل جاتی ہے اس کو وہ دائمی راحت سمجھ لیتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسی حالت پر رہنے کے بعد پھر اسے مزید سکون کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے کہ بھئی میں اور سکون چاہیے۔ مثال کے طور پر جس وقت آپ کے گاؤں میں بجلی نہیں آئی تھی، انسان ڈبی استعمال کر رہا تھا، لالٹین استعمال کر رہا تھا،
اس وقت کی روشنی اور آج کی روشنی کا مقابلہ کرائیے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت انسان اسی میں زندگی گزار رہا تھا اور اسی کو بہت بڑی روشنی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب بلب آیا، وہ بھی پیلا بلب آیا، تو اس نے سمجھا کہ ہم کو بہت بڑی روشنی مل گئی، ہم کو بہت بڑی راحت مل گئی، بہت بڑا سکون مل گیا۔ ابھی کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ اس کے بعد سفید بلب آ گیا، اس کی بھی حیثیت ختم ہو گئی، اس کے بعد ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے، پہلے آپ ہاتھ سے پنکھا جھلا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی بجلی کا پنکھا آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ کو بڑی راحت محسوس ہوئی، اب ہمیں پنکھا نہیں جلانا پڑے گا، اب ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ نے وہ راحت کی سانس لی کہ آپ کو بڑا سکون مل گیا، لیکن یہ سکون کب تک رہا؟ کچھ دنوں تک یہ سکون رہا، اس کے بعد وہی پنکھا آپ کو گرم ہوا دینے لگا، آپ کو اس پنکھے کی ہوا راس نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آرام کی آپ کو تلاش ہے وہ آرام ہی ملا نہیں ہے۔ ہاں، پچھلے آرام سے زیادہ آرام مل گیا تھا، اس لیے آپ نے سکون لے لی، سکون کی سانس لے لی تھی۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے دنیا میں کہ آپ کو پچھلے آرام سے زیادہ آرام مل جائے، لیکن وہ دائمی آرام نہیں ہے، وہ حقیقی آرام نہیں ہے۔ حقیقی آرام ہوتا تو مزید آرام کی کیوں تلاش ہوتی؟ حقیقی آرام ہوتا تو مزید مشینیں ایجاد کرنے کی کیوں تمنا ہوتی؟ حقیقی اگر آرام ہوتا تو پھر ترقی کرنے کی کیوں آدمی کے ذہن میں ترقی کرنے کا خیال آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کتنا سکون چاہیے، انسان کس سکون کی تلاش میں ہے، وہ سکون انسان دنیا میں مل نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اب اے سی کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ اے سی میں رہتے ہیں، اے سی میں رہنے والوں سے پوچھئے کہ کچھ دنوں رہنے کے بعد ان کے لیے وہی مصیبت بن جاتی ہے، پریشان حال ہو جاتے ہیں، ان کو مزید کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس سے اچھا اے سی چاہیے، اب اس کی عادت بن گئی ہے، اب یہ آرام نہیں دے رہا ہے، یہ سکون نہیں دے رہا ہے، تو انسان کو کتنا سکون چاہیے؟ حقیقی سکون جو انسان کو چاہیے، جو اللہ نے اس کے لیے جو سکون انسان کے لیے بنایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا ملنے والا ہے ہی نہیں۔ اور جب تک کہ دنیا میں حقیقی سکون نہیں ملے گا تو آپ کو حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ حقیقی کامیابی تبھی ملے گی جب حقیقی سکون ملے گا، اور حقیقی سکون آپ کو دنیا میں مل نہیں سکتا ہے، یہ سکون آپ کو جنت ہی میں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دنیا میں رہ کر کے آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے کو جنتی بنا لیا ہے تو یقیناً آپ بڑے سکون والے ہیں، بڑے چین والے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ دنیا کے اندر دیکھیے، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ انسان مزاج کے مطابق ان کو بناتا ہے۔ اور جانوروں کو آپ دیکھ لیجئے کہ اور جانور جتنے بھی ہیں ان کے مزاج کے مطابق ہے، انہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھیت میں جیسا چارہ ہوگا ویسا ہی انہوں نے کھا لیا، جہاں پر ان کو نیند لگی وہیں پر لیٹ کے انہوں نے نیند پوری کر لی۔ انہیں نہ بستر کی ضرورت ہے، نہ انہیں کھانا بنانے کی ضرورت ہے، نہ انہیں آٹا گوندنے کی ضرورت ہے، نہ انہیں چاول ابالنے کی ضرورت ہے، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ان کے مزاج کے مطابق ہے۔ جب ان کے مزاج کے مطابق ہے تو دنیا میں وہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہے، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی چیزیں انسان کے مزاج کے مطابق ہیں ہی نہیں۔ انسان کا جو حقیقی مزاج ہے اس مزاج کو دنیا پورا نہیں کر سکتی ہے۔ اب انسان کو دنیا میں رہنا ہے تو کچھ لائق تو بنا لیا جائے، کسی لائق تو بنا لیا جائے کہ ہمارے مزاج کے لائق کچھ تو ہو جائے، تو انسان اس کو نرم کرتا ہے، اس کو انسان پکانے کی کوشش کرتا ہے۔ فوراً زمین کا اگا ہوا اناج انسان استعمال نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے مزاج کے مطابق ہے ہی نہیں، تو اپنے مزاج کے مطابق بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اگر اس سے آگے بڑھے گا تو پھر نقصان شروع ہو جائے گا۔ پھر مزاج کے مطابق رکھے گا تبھی ہو سکتا ہے۔ پتہ لگے کہ انسان دنیا کے اندر چیزیں انسان کو مل رہی ہیں وہ حقیقی مزاج کو پورا نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ایک معمولی سا سکون، ایک وقتی سکون اس کو دے رہی ہیں، اور یہ وقتی سکون ہی کافی ہے۔ اس لیے کہ ہم کو یہاں وقتی زندگی ہی گزارنا ہے، یا ہمیں ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، تو ہمیشہ کے سکون کی تلاش بھی عبث و بیکار ہے۔ تو دنیا کی چیزوں میں ہمیشہ کا سکون تلاش کرنا یہ ناکامی ہے۔ اب ہمیشہ کا سکون ہے کیا؟ تو اللہ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے کو ستھرا کر لیا۔ تو جس نے ستھرا کر لیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ حقیقی سکون کی جگہ جنت ہے، اور جنت میں وہی پہنچے گا جو ستھرا ہو چکا ہوگا۔ جب تک انسان ستھرا نہیں ہوگا جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسے رب نے خود ارشاد فرما دیا ہے
اعدت للمتقین، کہ یہ جنت کو متقیوں کے لیے بنایا گیا ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب یہ پرہیزگاروں کے لیے بنایا گیا ہے تو اس میں گناہگار داخل ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے والا ایک ایک بندہ نیکوکار ہوگا، ایک ایک بندہ متقی ہوگا، ایک ایک بندہ پرہیزگار ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ گناہ لے کر کے آپ جنت کے دروازے کے اندر قدم رکھ دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک گناہ اگر آپ کے ساتھ رہے گا آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ گناہ یہ دل کی گندگی ہے، گناہ یہ انسان کے دل کو گندا کر دیتا ہے، اور گندی چیز لے کے آپ پاکیزہ جگہ میں نہیں جا سکتے۔ چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے، ابھی آپ نے ایک کمرہ شاندار بنایا، آپ نے اس کو خوب پوچھا لگایا، خوب چمکایا، صاف کیا، اتنے ایک آدمی چپل پہن کے چلا آ رہا ہے، چپل میں مٹی لگی ہوئی ہے، آپ نے وہیں روک دیا، وہیں رہو، پر چپل اتارو تو بند کرانا ورنہ ہمارا کمرہ گندا ہو جائے گا۔ تو کمرہ ستھرا ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، اب اس کمرے میں صاف لوگ ہی آئیں گے، اس کمرے میں پاکیزہ لوگ ہی آئیں گے، اس کمرے میں گندے لوگ نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر آئیں گے تو کمرے والے کو تکلیف ہوگی، اگر وہ کمرے والا قادر ہے تو وہیں روک دے گا، اندر نہیں آنے دے گا، اندر آنے سے وہ روکے گا۔ اگر اندر آنا ہے پہلے پیر دھل کر کے آ جاؤ، اندر آنا ہے صفائی کر لو پھر اندر آنا، تم آ نہیں سکتے۔ تو دنیا کا حال یہ ہے کہ ہم ایک معمولی سا کمرہ جب صاف کر لیتے ہیں تو صاف کرنے کے بعد اس میں ہم کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں، ہمارا کمرہ گندا ہو جائے گا، ہمارے کمرے میں میل لگ جائے گا، ہمارے کمرے میں گندگی ہو جائے گی، آپ داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو وہ پاکیزہ جگہ جس کو اللہ نے پاکیزہ لوگوں کے لیے بنایا ہے، وہاں کوئی گندگی لے کے کیسے جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اور دل کی صفائی گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ جب تک گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے دل صاف نہیں ہوگا۔ انسان لاکھ جسم کو صاف کر لے لیکن دل صاف ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد، دل صاف ہوتا ہے گناہوں سے بچنے پر۔ آپ دنیا میں کوئی بھی ایک اہم سامان لے کر کے آتے ہیں، ایک ایسا سامان جو بڑا قیمتی ہے، جس کی اہمیت آپ کی نظر میں بہت ہے، آپ اس سامان کو کہاں رکھتے ہیں؟ آپ اس سامان کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ یہ سامان بڑا قیمتی ہے، اس سامان کو حفاظت سے رکھو، ایسی جگہ رکھو اس میں سیلن نہ آ جائے، یہ خراب نہ ہو جائے، ایسی جگہ رکھو اس میں گرد نہ آ جائے، یہ خراب نہ ہو جائے، ایسی جگہ رکھو تیز دھوپ نہ لگ جائے، اس کا رنگ نہ اتر جائے۔ آپ اس کو دھوپ سے بھی بچا رہے ہیں، آپ اس کو گرد سے بھی بچا رہے ہیں، آپ اس کو کیچڑ سے بھی بچا رہے ہیں، آپ اس کو پانی سے بھی بچا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ تو قیمتی شے کی حفاظت کی جاتی ہے، گندگی سے بچایا جاتا ہے تاکہ اس کی قیمت باقی رہے، اس کی قیمت برقرار رہے۔ تو اس کی قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا انسان سے زیادہ قیمتی اس دنیا میں کوئی چیز ہے؟ کیا انسان زیادہ قیمتی؟ اللہ نے دنیا میں کسی کو بنایا ہے؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے یہ ساری دنیا تو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تم اس کو استعمال کرنے والے ہو۔ جب یہ ہمارے استعمال کی چیز ہے تو ہم سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے نہ یہ چاند ہم سے بہتر ہے، نہ یہ سورج ہم سے بہتر ہے، نہ یہ زمین ہم سے بہتر ہے، نہ یہ چاند و سورج ہم سے بہتر ہیں، نہ یہ دریا ہم سے بہتر ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے انسان کو بہت ہی قیمتی بنایا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بڑا قیمتی بنایا ہے، جب یہ اتنا قیمت والا ہے، تب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قیمت کی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے۔ اگر حفاظت نہیں کرے گا تو یہ قیمتی شے یہ بلا قیمت ہو جائے گی، اس کی بربادی ہو جائے گی، اس کی قدر نہیں رہے گی اور یہ اپنا مقام کھو دے گی۔ پھر اور تو اور جانور بھی اس پر ہنستے ہوئے نظر آئیں گے، جانور بھی اس پر تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے اس مقام کو باقی رکھنا ہے تو انسان کو اپنی انسانیت کو باقی رکھنا ہے تو اسے گندگی سے بچانا پڑے گا، اس کو محفوظ رکھنا پڑے گا، اور جب تک یہ محفوظ نہیں ہوگی تب تک یہ پاک نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کو گندگی سے پاک رکھنا پڑے گا تبھی یہ قیمتی رہ سکتی ہے، جب یہ قیمتی ہوگی تبھی یہ قیمتی والی جگہ پر پہنچ سکتی ہے، ورنہ یہ پہنچ نہیں سکتی۔ اور دیکھیے ایک تو انسان اور انسان کے اعضاء میں
دیکھو انسان کے جسم کی کوئی قیمت نہیں. ایک بہت بڑا بادشاہ ہو، پوری دنیا کا بادشاہ ہو، اس سے آپ یہ کہیے بادشاہ سلامت ہم آپ کی ناک کاٹ لیتے ہیں اور بدلے میں آپ کو دوسرا ملک دے دیتے ہیں، ایک ملک آپ اور لے لیجیے، ہم ناک کاٹ لیتے ہیں آپ کی. بادشاہ ملک قربان کر دے گا، ناک نہیں کٹائے گا. پتا چل رہا ہے کہ ناک کی کیا قیمت ہے، کہ پورا ملک ناک کی قیمت نہیں ہو پا رہا ہے. بادشاہ کا ہاتھ کاٹنے کو تیار ہو جائیے، ہم ہاتھ کاٹتے ہیں، آپ کو ایک ملک ہم دے رہے ہیں، ہاتھ کاٹنے کو تیار نہیں ہے. کیا میں لولا بادشاہ کہلاؤں گا؟ میں نکٹا بادشاہ کہلاؤں گا؟ ایسی بادشاہت نہیں چاہیے جو نکٹا بادشاہ کہلانے والا ہو. ایسی بادشاہت نہیں چاہیے کہ جس بادشاہ کو لولا بادشاہ کہا جائے، جس بادشاہ کو لنگڑا بادشاہ کہا جائے. ایسی بادشاہت نہیں چاہیے. جب انسان کے ناک کی، ہاتھ کی قیمت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر پا رہی ہے، تو اب بتائیے کہ پورے جسم کا بادشاہ انسان کا دل ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا یہ دنیا میں کوئی شے ایسی ہے جو اس دل کی قیمت ہو سکتی ہے؟ تو یہ دل، اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس دل کی قیمت ہو جائے. اللہ نے اس دل کو دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اللہ نے اس دل کو صرف اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اپنی الفت کے لیے بنایا ہے، اپنی خشیت کے لیے بنایا ہے، اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. جب اس نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے تو وہ دل جو خدا کی محبت میں سرشار ہوتا ہے وہی دل ہے، اور جو خدا کی محبت میں سرشار نہ ہو وہ دل نہیں ہے، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب اسی دل کو صاف کرنا ہے. جب یہ دل صاف ہو جائے گا تو پھر ہم اس لائق ہو جائیں گے. اب دل صاف ہوگا کیسے؟ تو رب نے دو چیزوں کا ذکر کر دیا. دل صاف کرنے کے لیے ذکر اسماء پہ ہی فصل، اپنے رب کا نام لیتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، آپ کا دل صاف ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا ذکر کرنا، اس سے دل صاف ہوتا ہے، یقیناً صاف ہوتا ہے. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ بس اللہ اللہ کرتے رہیے، آپ بیٹھ کر تسبیح کرتے رہیے، سارا کاروبار چھوڑ دیجیے. یہ ذکر کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے ہنگاموں سے دور ہو جائیے. یہ ذکر کا مطلب نہیں ہے. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے نام سے غافل مت ہوئیے. یعنی آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کے ذکر کو شامل رکھیے، اللہ کو یاد رکھیے کہ ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رازق ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا ٹھکانہ کہیں نہیں رہے گا. لہذا اس کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو یاد رکھیے. اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو ایسی تجارت کیجئے کہ خدا کو یاد رکھ کر کے کیجئے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری تجارت سے خدا ناراض ہو جائے. آپ کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں ایسا معاملہ کیجئے کہ خدا یاد رہے، تاکہ وہ معاملہ خدا کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. آپ دوستی کر رہے ہیں، یقیناً دوستی کیجئے، دوستی ایسی کیجئے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں یہ سوچ کے کیجئے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے. تو ہر وقت خدا کو جب یاد رکھیں گے، جب اس کا تصور آپ دماغ میں رکھیں گے تو یقیناً آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور جب گناہوں سے بچتے رہیں گے تو آپ کا دل صاف رہے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه.